السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی باقی جماعتوں سے بہت آگے ہے۔ پی ٹی آئی جوانوں کے جذبے کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ آج جس طاقت کا مظاہرہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، جس طرح سے نوجوانوں نے اپنی طاقت کے ساتھ بغیر کوئی مشینری لگائے کنٹینرز ہٹائے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ رستے انہوں نے بلاک کر کے سوچا تھا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، عوام نے کنٹینرز پش کر کے رستے ہٹائے ہیں اور ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق جلسہ جاری ہے اور جلسے میں مختلف تقاریر ہو رہی ہیں، جبکہ اگر میں یہاں تک پہنچنے کی بات کروں تو موٹر سائیکل پہ لوگوں کو لایا گیا، ایک قوم بن کے فسطائیت کے خلاف ایک سٹینڈ لیا گیا پاکستانی عوام کی طرف سے۔ دوسری طرف جو بدی کی قوتیں ہیں ان کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا، جس طرح بم کی خبر دے کے ڈرامہ رچایا گیا وہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ یہ سب لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا، خوف پیدا کرنے کے لیے تھا کہ یہاں بم بھی پھٹ سکتا ہے یا نہ آنا، کسی طرح بھی جلسے میں نہ آنا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک طرف چھوٹی حرکتیں کی گئی ہیں، جلسے کی اجازت دینے کے باوجود کنٹینرز لگائے گئے، لوگوں کو روکنے کی حتی الوسع کوشش کی گئی۔ دوسری طرف عوام کا جذبہ اور عوامی سمندر ہے۔ سب سے پہلے زرتاج گل کے کنٹینرز ہٹانے کی ویڈیوز نظر آئیں جو ان کے قافلے کے لوگ تھے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت کنٹینرز کو ہٹا کر جلسہ گاہ پہنچی ہے۔ یہ رد عمل ہے عوام کا کہ آپ نے ان کا کوئی فیصلہ نہیں مانا۔ عوام نے آپ کو 8 فروری کو بتا دیا تھا کہ آپ کا 9 مئی کا ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہم قبول نہیں کریں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام نے آپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا، آپ نے کہا نہیں، ہم اس میں بھی بے ایمانی کریں گے، ہم نے 77 سال سے بے ایمانی سے ملک چلایا ہے، ہم اب بھی بے ایمانی سے ملک چلا لیں گے۔ اور آپ نے 9 فروری کو وہ کیا کہ یقین مانے نیتن یاہو اور مودی مل کے پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جو 9 فروری کو آپ لوگوں نے فارم 47 تیار کر کے کیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام کا ہم سے دل کا رشتہ ہے۔ دل کا رشتہ عوام کا صرف عمران خان سے ہے۔ آج دیکھیں پاکستان کی سڑکیں، آپ کو پتہ چلے گا دل کا رشتہ جس کے ساتھ ہے عوام اسی کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ رشتہ ہے اینٹیں لٹکانے کا، آپ کے ساتھ رشتہ ہے ناخن کھینچنے کا، آپ کے ساتھ رشتہ ہے کرنٹ لگانے کا، آپ کے ساتھ رشتہ ہے آنکھیں نکال دینے کا۔ تو یہ آپ کے ساتھ عوام کا رشتہ ہے۔ یقین مانے جو عوام میں شعور آ گیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری سرویلنس کرتے ہیں، یہ جو ہمیں مجرموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ٹیکس ہم دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ان کی سرویلنس کریں، ہم ان کے بارے میں ہر چیز کی خبر رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، مستقبل میں کبھی پاکستان میں اگر حقیقی جمہوریت آئی تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ان سے حساب لیا جائے گا۔ بند کمروں کے فیصلوں نے آج پاکستان کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے۔ کل ایک خبر آ رہی تھی کہ پاکستان میں سعودی عرب نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ بھی بھارت میں ہوگی۔ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، اللہ کرے یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہو، لیکن حالات یہی نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہمیں کہا گیا کہ عمران خان نے سعودی عرب کو ناراض کیا ہے، یو اے ای کو ناراض کیا ہے، چائنا کو ناراض کیا ہے، امریکہ کو ناراض کیا تھا۔ تو جیسے ہی عمران خان کو نکالیں گے، چین بھی پیسوں کی بارش کر دے گا، سعودیہ بھی کر دے گا، یو اے ای بھی کرے گا، قطر بھی کرے گا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اور ہم کیونکہ ایک بھیکاری قوم ہیں، اب اسحاق ڈار خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ 2022 میں آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ کروانا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ آئی ایم ایف آفیشیل ڈیفالٹ ڈکلیئر کروانا چاہتا تھا، اصل میں تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ہم پچھلے 2.5 سال سے ڈیفالٹ میں چل رہے ہیں۔ جب سے پچھلے 4-5 مہینے لگے عمران خان کے جانے کے بعد، انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور نہیں ہونے دیا۔ اپریل سے لے کر ستمبر اکتوبر میں ہمیں پیسے ملنے تھے، یہ 5-6 مہینے پاکستان کو دیوالیہ کروایا گیا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا۔ ہر طرف کیوس تھا، انسرٹینٹی تھی، ڈالر اوپر چلا گیا، مارکیٹیں کریش کر گئیں، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ہم تو دیوالیہ کر چکے ہیں، ہم نے فنانسنگ ارینج نہیں کی اس دوران، اور اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ٹوٹل ذخائر 2 سے 2.5 ارب ڈالر رہ گئے، ٹوٹل تباہی تھی۔ اب خود مان رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے والے تھے۔ جب عمران خان کہتے تھے ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں تو بادشاہ سلامت کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے؟ اس وقت ہو رہا تھا اور آئی ایم ایف بھی ہمیں بتا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بس ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہونے دیا، آفیشیل ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ حالت ہے
نہ آپ کو عرب ممالک پیسے دے رہے ہیں، نہ آپ سے معیشت چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، اور عوام دیکھ لیں اس کا فیصلہ آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کے لگائے گئے کنٹینر بھی عوام اپنی مدد آپ کے تحت ہٹا کر جلسے میں پہنچی ہے۔ نعرے بھی یہ ذرا سن لیں جلسے میں کیا نعرے لگ رہے ہیں۔ سن لو کنٹینر لگانے والے، آئی 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 آئی، تیرا یار میرا یار۔ اب میں جی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سٹیج آج بنایا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ماضی کے جلسوں میں اتنا بڑا سٹیج نہیں بنا جتنا اس جلسے کے لیے سٹیج بنایا گیا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ سٹیج پر بھی بیٹھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب تو اتحاد بھی ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے گھر کو گھیرا گیا ہے پولیس کی جانب سے، ان کو نہیں آنے دیا گیا کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ وہ کوئی سخت تقریر کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر سخت تقریر کرے گا، کیونکہ اگر کوئی کر دیتا ہے ایسی تقریر تو I'll be pleasantly surprised۔ میں کوئی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن جو لاجیکل تجزیہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ظاہر ہے جلسہ کرنے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم ادارے کا نام یا ذکر وغیرہ نہیں کریں گے، سیاستدانوں پہ بات کریں گے، حالات پہ بات کریں گے، اس سے زیادہ شاید کوئی نام نہیں لے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، گو کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے نام لے رہے ہیں، لیکن شاید جلسے میں کوئی نام نہ لے۔ ہاں محمود خان اچکزئی سے متعلق خدشہ ہے کہ وہ شاید کچھ سخت گفتگو نہ کر دیں، اس لیے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جلسہ کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے 9 مئی کے بعد ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ شاید ماڈرن ورلڈ میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ٹارگیٹڈ تھا، گھروں میں جا جا کے آپ نے گھر توڑے، دروازے توڑے، بچے دیکھے نہ بزرگ، کسی کا خیال نہیں تھا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ اتنے کریک ڈاؤن کے بعد یہ لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے، اور پنجاب کے لوگ عمومی طور پر، آپ کی یہ رائے تھی، میری یہ رائے نہیں ہے کہ ڈرپوک اور بزدل ہے، لیکن انہوں نے دکھا دیا۔ لاہور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تو لسی پی کے، ناشتہ کر کے، نہاری پائے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے بھی ہار نہیں مانی، انہوں نے بھی ثابت کیا کہ ان کے بارے میں آپ کی غلط رائے تھی۔ لاہور کی عوام وہ نہیں تھے جو آپ نے بتایا ہوا تھا 77 سال سے، سب نے سٹینڈ لیا۔ اس وقت جلسہ کا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، وہ آپ نے ہر جگہ کنٹینر لگائے، سارے رستے بند کیے، پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا نکل آنا پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، بسوں اور موٹر سائیکلوں پہ، یہی تو جلسہ ہے۔ تو ماحول تو اس وقت بن چکا ہے، اس وقت صرف جلسہ گاہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں عوام موبلائز ہوئی ہے۔ یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے، جتنی مرضی زور لگا لیں، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ آپ کو بند کمروں میں یہ مشورہ جس نے بھی دیا تھا کہ سر جی کوئی نہیں، کنٹینر لگا دیے ہیں، اتنے بندے نہیں پہنچیں گے، اس کو تو سب سے پہلے آپ نوکری سے باہر نکالیں۔ ابھی بھی آپ کو بند کمروں میں رپورٹ دی جاتی ہے کہ سر جی کوئی نہیں، حقیقی آزادی والی بات کوئی نہیں ہے، چند لوگوں کی خان نے برین واش کر دیا تھا اور چند سر پھرے ہیں، حالانکہ 90% پاکستان کی عوام حقیقی آزادی چاہتی ہے۔ آپ صرف سروے کر لیں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکل آئے گا۔ عوام کے آگے بند نہ باندھیں۔ میں بار بار ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ ایک آنریبل ریٹریٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، پسپائی اختیار کریں، اور اس کے لیے آپ کو عوام جو ہے وہ گولڈن برج بنا کر دے دے گی۔ یہ جلسہ ایک بنیاد بنا ہے عوامی مومنٹ کا، جو عمران خان کی آزادی کے لیے مومنٹ چلائی گئی ہے، اس آزادی کا یہ آغاز ہے۔ اس میں آگے ڈیمانڈز کیا کیا آتی ہیں، ابھی تو جلسہ جاری ہے، جلسے کے اندر مختلف تقاریر ہو رہی ہیں۔ ابھی علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ ابھی داخل ہوا ہے، مختلف تقاریر ہو رہی ہیں اور ملی نغمے پڑھے جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جلسے سے نکل کر کیا سامنے آتا ہے۔ ایک چیز تو نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ عوام نے جو ظلم تھا، جو مظالم تھے، جو پچھلے 18 ماہ سے ان کے ساتھ کیا گیا، اس کا جواب جو ہے وہ خود نکل کر جھنڈوں کے ساتھ اور نعروں کے ساتھ دے دیا ہے۔ آگے مزید کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔